بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. صدق اللہ العظیم. اما قسم کی تعریف تسبیح و تقدیس اللہ خالق مالک کے لیے ہے. اس مالک نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. درود و سلام رہبر و رہنما جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و برکت پر. آج کا عنوان حج کے ایام میں قربانیاں پیش کرنے کا پیغام ہے. قربانیاں یہ سیرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے. پوری زندگی اگر آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، پڑھیں، سنیں تو آپ ہمہ وقت قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جائیں. جد الانبیاء پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے مال کی قربانی اس انداز میں پیش کی، گھر بار چھوڑ دیا اپنے رب کی خاطر. وطن کی قربانی اس انداز میں پیش کی، رب العالمین کی توحید کی خاطر جلا وطن ہو گئے. فلسطین، مکہ، حران، مصر، یہ وطن کی قربانی. جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی جان کی قربانی پیش کرنے سے تیار ہوئے. قوم ساری مخالف ہے، مخالفت کے باوجود کہا اس کو آگ میں جلا دیا جائے. اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اب 85 سال کی عمر ہے، رب سے دعائیں مانگ کر ایک بیٹا مانگا. ربی حبلی من الصالحین کے ترانے لگائے. فبشرناہ بغلام حلیم کی صدائیں آئیں، خوشخبریاں سنا دی گئیں. اب بچہ پیدا ہوا تھا، بے آب و گیا جگہ پہ چھوڑا اپنے رب کی خاطر. جو آپ نے سابقہ جمعہ میں سنا، وہ زمزم کا پانی نکلا، لوگوں کی عبادتکاری ہوئی، خانہ کعبہ تعمیر ہوا. ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم نہیں رکھا، بچپنا ہی ہے. یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى. بیٹا میں نے اپنی نیند میں آج تجھے دیکھا ہے کہ میں اپنے ہی ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى. بیٹا تیرا کیا خیال ہے؟ یہاں رک کے دو باتیں سمجھنی ہیں، دو نقطے سمجھنے ہیں.
ملت ابراہیمی کی پیروی میں اسوہ ابراہیمی کو اپنانے والوں کے لیے بہت بڑا پیغام۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح قربانیاں در قربانیاں دیتے چلے جائیں، ان کی سنتوں کو زندہ کیجئے۔ فانظر ماذا ترا کے الفاظ کہہ رہے ہیں، بیٹا تیرا کیا کیا؟ نیکی کے کام کرنے آپ نے ہیں، مال تیرا ہے، بیٹا بھی تیرا ہے، کبھی وہاں پہ اپنی حکم کو نہ چلا بلکہ اپنی اولاد سے مشورہ کر لے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے سبق ملا، بیٹا فانظر ماذا ترا، تیرا کیا کیا ہے؟ یہ نیکی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ دوسرا یہ پیغام ملا کہ بچوں کو نیکی کے کام میں ساتھ رکھنا چاہیے۔ صرف یہی نہیں کہ میں نے جنت لے لی ہے، میری اولاد کو بھی جنت کی ضرورت ہے، میری بیوی کو بھی جنت کی ضرورت ہے، اس کو بھی رب کی خوشنودگی اور رب کی رضا چاہیے، ساتھ رکھنا چاہیے نیکی کے ہر کام میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تو بیٹے کو ساتھ رکھا۔ اب نیکی کا وقت آتا ہے، حالانکہ گردن پہ چھری چلنی ہے، باپ کا کلیجہ اور پھر اکلوتا بیٹا کتنی بڑی قربانی ہے۔ کہا ابا جان، قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان ویسے ہی آپ نے کرنا ہے جیسا آپ کو حکم ہوا ہے۔ یہاں رک کر ایک اور بات سمجھنی ہے، یہ اولاد کے لیے ہے، بیٹوں کے لیے ہے۔ کبھی بھی باپ کو بوڑھا سمجھ کر پاگل نہیں سمجھنا چاہیے، باپ کی حکم عدولی نہیں کرنی چاہیے۔ باپ بوڑھا ہو گیا ہے، باپ مریض ہو گیا ہے، باپ کا کہنا ماننا چاہیے۔ یہ اولاد پہ فرض ہے، جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تجھ پہ فرض ہے، اسی طرح والدین کے حکم کی تعمیل کرنا بھی تجھ پہ فرض ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان ویسے ہی کرنا جیسا آپ کو حکم ہوا ہے۔ یہاں دوسری بات ہمیں یہ ملی کہ اللہ کے حکم کی تعمیل فی الفور کرنی چاہیے۔ یہاں اذان ہوئی ہے نا، یہ نہیں کہ میں ٹھہر کے پڑھوں گا، رب العالمین کی صدا یہ ٹھہر کے سنوں گا۔ یا ابت افعل ما تؤمر فی الفور، اس وقت دیر نہ کیجئے رب العالمین کے حکم کی تعمیل میں، اور پھر عظیم مثال قائم کی جد الانبیاء پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، عظیم قربانی پیش کی، عظیم مثال قائم کی۔ رب العالمین کو اتنی یہ ادا پسند آئی کہ رہتی دنیا والوں کے لیے اس سنت کو جاری کر۔ ساتھ کیا کہا؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان چھری آپ کے ہاتھ میں ہوگی، گردن میری ہوگی، سرے تسلیم خم ہوں، کعبہ کی طرف منہ ہے، اور ابا جان آپ انشاءاللہ، اگر میرے اللہ نے چاہا، اگر میرے اللہ کو پسند آیا، اگر میرا اللہ اس بات پہ راضی ہوا تو مجھے صبر کرنے والوں میں پائے گا۔ یہاں تھوڑا سا رک کر اور سمجھنا ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے بحیثیت اولاد بہت بڑا میسج ہے، بہت بڑا پیغام ہے۔ مصیبتیں، دکھ، پریشانیاں وقت بدلتا رہتا ہے، والدین اپنی اولاد کے ساتھ کبھی برا نہیں کرتے، اولاد کو چاہیے کہ صبر کے دامن کو پکڑے، صبر کو اختیار کرے، صبر کو نہ چھوڑے۔ باغیلا کرنا، بے صبری کا مظاہرہ کرنا، شکوہ شکایت کرنا، یہ رب کو ناپسند ہے۔ انشاءاللہ کا لفظ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہو، کوئی بھی کام کرنا ہو، سب سے پہلے جو مستقبل میں آپ
انشاءاللہ ضرور کہا کریں. اگر میرے اللہ کو پسند آیا. مشیت الہی اس بات کی تقاضا کرتی ہے کہ جو اللہ کو پسند ہے وہی ہوتا ہے. دنیا میں جو کچھ ہے وہ نہیں ہوتا. چلتی نہیں کسی کی کوئی ہزار چاہے, ہوتا وہی ہے جو پروردگار چاہے. پیغمبر خلیل نے چھری چلانا چاہی اور چلوانے والے نے کہا چلا دو بابا جان. ابھی چلانے کا وقت آیا تھا. اللہ کو یہ ادا پسند آئی. فلما اسلم وتله للجبین وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم. اگر میں اور آپ بحیثیت والد بحیثیت اولاد اس کردار کو اپنائیں گے نا اور قربانیاں دیتے چلے جائیں گے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ صدائیں آئیں گی جو پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کو آئی ہیں. کہا بیٹے کے اوپر اب چھری نہیں چلانا. اب اللہ رب العزت نے تیری صداقت کو, تیری محبت کو, تیری قربت کو پسند کر لیا ہے. اتنا پسند کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ذبح کرنے کے لیے دمبا بھیج دیا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اور اس عظیم سنت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. حضرات, اللہ رب العزت ہم سب کو سنت ابراہیم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے خلیل, اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی دی. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. ابراہیمی ملت ابراہیمی کی پیروی کرو. ملت ابراہیمی کی پیروی سے روگردانی نہ کرنا. ہم نے آپ کو بذریعہ وحی آگاہ کر دیا ہے میرے ابراہیم خلیل اللہ کی سنتوں کو زندہ کرنا, کیونکہ وہ مشرک نہیں تھے, مواحد تھے. اللہ رب العزت نے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اس قربانیوں والی زندگی سے بہت بڑا پیغام اور میسج دیا. جو آزمائشوں پہ پورا اترتے ہیں نا, صبر کا دامن نہیں چھوڑتے, شکر کا دامن نہیں چھوڑتے, رب کے حکموں کی تعمیل کرتے ہیں, پھر نمبر ان کو پورے ملتے ہیں, جزائیں ان کو پوری ملتی ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. میں نے جس کام میں بھی اپنے ابراہیم کو, اپنے خلیل کو آزمایا ہے وہ پورا اترا ہے. اور مجھے اتنا پسند آیا کہ اس نے نمبر پورے لیے ہیں. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. میں نے اپنے خلیل کو پوری دنیا کا امام بنا دیا. جب تو انبیاء پیغمبر 80,000 پیغمبروں کا باپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور پیارے پیغمبر نے ساری زندگی اپنے نبی کی, اپنے دادا کی سنت کو زندہ کیا ہے. 10 سال آپ مدینہ میں رہے, 10 سال تک آپ قربانی کرتے رہے اور یہ ارشاد فرمایا دنیا میں رہنے والوں یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ. اور لوگوں, دنیا میں زندگی بسر کرنے والوں, ہر گھر والا 1 سال میں ایک قربانی ضرور کیا کرے. اس سے سنت ابراہیمی زندہ ہوتی ہے, اس سے قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, اس سے غریبوں کی اعانت اور مدد ہوتی ہے, مزدوروں کو مزدوری مل جاتی ہے اور مسکینوں کو کھانا مل جاتا ہے, گھر والوں کے اوپر کشادہ روزی کھل جاتی ہے اور بہت سارے معیشت کے جو کارخانے ہیں وہ چل جاتے ہیں. یہ سنت ایسی سنت ہے جس میں حکمت ہی حکمت ہے. اللہ کا کوئی کام ایسا نہیں جو حکمت سے خالی ہو. اتنے اس معاشرے میں رہنے والے ہیں جو اس سنت سے لوگوں کو ہٹا رہے ہیں, پیچھے ختم کر رہے ہیں کہ لوگ ہٹ جائیں, باز آ جائیں, یہ غریبوں مسکینوں پہ پیسہ خرچ کریں. یہ سنتوں کے بھی دشمن ہیں اور دین کے بھی دشمن ہیں.
کے پاس طاقت ہے، جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، اس پہ یہ سنت موقدہ واجب آتی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے۔ قربانی کرنا یہ اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ ہے۔ قربانی قربت ہے، اور رب کی قربت ملتی ہے اس انسان کو جو رب کا قرب تلاش کرتا ہے۔ محبوب چیز کو خرچ کرنا، محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کر کے اس کا قرب حاصل کرنا بہت عظیم قربانی ہے۔ اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ سامعین حضرات، قربانیاں پیش کرنے والے قربانیاں پیش کر رہے ہیں، لیکن یہ ساتھ سبق ضرور سیکھیے کہ قربانیاں ہمیں پیغام اور درس کیا دیتی ہیں۔ حج کرنے والے ضرور حج کر رہے ہیں، لیکن یہ ساتھ درس ضرور سیکھیں کہ حج ہمیں کیا پیغام اور درس دے رہا ہے۔ ایام حج گزارنے والے ایام حج گزار رہے ہیں، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی تکبیرات کے بول آوازیں بلند کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور حاجی وہاں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ ترانے بلند کر رہے ہیں۔ یہ کیا پیغام اور کیا میسج دے رہے ہیں؟ تو سنیے، یہ بہت بڑے اسباب، بہت سارے دروس اپنے اندر پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا درس جو مجھے اور آپ کو اس قربانی سے ملتا ہے اور اس حج سے ملتا ہے اور اس عبادت سے ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ بندے کو اخلاص کی دولت سے مالا مال ہونا چاہیے۔ اخلاص کا سبب ملتا ہے کہ رب نے جانور دیے، رب کے لیے ہی قربان کر۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ فرما دیجئے میرے رسول، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا للہ رب العالمین، اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اگر قربانیاں دینی ہے نا، قربانی کا جانور خریدا ہے نا، تو اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیش کرنا، اخلاص کے ساتھ پیش کرنا۔ آدمیوں اور افسوس اس بات کا ہے کہ آج سوشل میڈیا اس بات سے بھرا پڑا ہے۔ اس بندے نے آج 10 لاکھ کا جانور خریدا ہے، اپنی شہرت دنیا میں حاصل کر لیتا ہے، لیکن اجر سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ قربانی کی پہلی شرط اخلاص ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے، تیری عبادتیں، تیری ریاضتیں اور تیری قربانیاں، تیری حج، نمازیں، زکاتیں، سب کچھ بیکار چلا جائے گا، رہے گا چلا جائے گا۔ اس لیے اخلاص کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ۔ قربانی سے ہمیں جو پہلا سبق ملا وہ اخلاص کا تھا، اور قربانی کی جو پہلی شرط ہے وہی اخلاص ہے۔ ریاکاری کرنے سے، دکھلاوا کرنے سے اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ عبادت کی قبولیت کی جو پہلی شرط ہے وہ اخلاص ہے۔ دعا کی جو پہلی قبولیت کی شرط ہے وہ اخلاص ہے۔ جمیع عبادات، جتنی بھی عبادتیں ہیں ان کی شرط اخلاص ہے۔ پتہ چلا یہ ڈھانچہ، یہ باڈی ہے، اگر اس میں روح نہ ہو تو یہ بیکار ہے۔ اسی طرح عبادت میں اگر اخلاص نہیں ہے تو عبادت انسان کی بیکار چل جاتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جس کی نیت جس قدر اللہ کے لیے ہوگی، اس کی اسی قدر ہی قربانی قبول ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اور اسی طرح قربانی سے جو سبق ملتا ہے، قربانی کا جو فلسفہ ہے، قربانی جو ہمیں پیغام دیتی ہے وہ تقویٰ کا پیغام ہے۔ بھائی مال کمانے والے احتیاط سے کام لینا، کہیں سود کا پیسہ تو شامل نہیں ہے۔ پرہیز کرنا رشوت خوری کے مال سے، پرہیز کرنا کسی کے مال ہتھیانے سے، پرہیز کرنا چوری اور ڈکیتی سے، پرہیز کرنا کسی کے ساتھ داؤ اور فریب کرنے سے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے مال میں دغا ہو اور پھر اللہ رب العزت کے ہاں جو دغا والا مال پیش کیا جاتا ہے، جس میں فریب ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، باطل کا مال ہوتا ہے، وہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ یہ دوسری شرط ہے، اور یہ دوسرا میسج اور پیغام ہے
کائنات کو مالک قبول کرتے ہیں تو صرف طیب اور پاکیزہ چیز کو قبول کرتے ہیں. اللہ قبول نہیں کرتے ناپاک اور باطل مال کو اللہ قبول نہیں کرتے. ایمان والوں کو رسولوں کو یہی حکم ہوا ہے اہل ایمان کھانا تو حلال کھانا, کمانا تو حلال کمانا. حلال خون پینے کی مال کی کمائی ہو نا, پھر بندہ شہرت نہیں کرتا, پھر ریاکاریاں نہیں کرتا, وہ کوئی الا ماشاء اللہ. سارے ہی اس بات میں ہم لپٹ چکے ہیں, کہیں نہ کہیں مال میں داؤ ضرور ہوتا ہے. اللہ سے ڈر جاؤ, تقویٰ اس بات کا نام ہے, اللہ سے ڈرنے کا نام ہے. اللہ کو تمہاری قربانیوں کا خون گوشت نہیں پہنچتا اور نہ اس کی ضرورت ہے. اللہ کو جس بات کی ضرورت ہے, جو اہم چیز ہے, جو اہمیت کی حامل ہے, وہ تقویٰ ہے. حضرات, قربانی کرنے والے حبیل اور قبیل نے قربانی کی. رب نے قرآن میں واقعہ بیان کر دیا. حبیل اور قبیل کی قربانی, اللہ رب العزت آخر میں نتیجہ کیا نکال دے, انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ اگر کسی کی قربانی کو قبول کرتے ہیں تو وہ متقین کی عبادت قبول ہوتی ہے. تقویٰ اختیار کرنے والے کی قربانی قبول ہوتی ہے. اور یہ دوسری شرط ہے قربانی کی کہ انسان قربانی کا جانور خریدے تو حلال مال سے. پہلا اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے, باطن صاف ہونا چاہیے, اخلاص توحید اس کے پاس ہونی چاہیے. دوسری شرط اس کا مال پاک ہونا چاہیے. اگر اس کا مال پاک ہے تو اس کے اعمال پاک ہیں, اگر مال پاک نہیں تو اس کے اعمال بھی ناپاک ہیں, وہ رہے گا اور بیکار. حضرات, تیسری جو قربانی کی شرط ہے, جو قربانی سے ہمیں سبق ملتا ہے, وہ ہے توحید کا سبق. توحید کا سبق ملتا ہے. اور اسی طرح ملت ابراہیمی علیہ السلام کی اتباع کا درس ملتا ہے. اور قربانی کا مقصد اللہ کی رضا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. دنیا کو راضی کرنا نہیں, اللہ کو راضی کرنا. آئیے حضرات, چوتھی شرط سنیے. قربانی کرنے والا راہ خدا میں مال تو قربان کرتا ہے, جانور پر پہ چھری چلا دیتا ہے. کبھی اس نے اپنی انا, اپنے غرور اور اپنے تکبر پہ چھری چلائی. اس کو چاہیے کہ اپنی خواہشات نفس کو کچل ڈالے. اس کو چاہیے کہ اپنی انا کو ختم کر دے. اس کو چاہیے کہ اپنے دل کی مرضی نہ کرے بلکہ اپنے نبی اور اپنے اللہ کی مرضی کرے, اپنی مرضی سے نہیں. جس نے اپنی مرضی سے جانور کیا ہے نا, رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جندب بن سفیان الجبلی فرماتے ہیں, یوم النحر تھا, 10 ذو الحج کا دن تھا, قربانی والا دن تھا. ایک نے خواہش کی کہ بھائی جانور کو پہلے جانور کو ذبح کرتے ہیں, بسم اللہ اللہ اکبر سنت کے مطابق ذبح کر دیا. اب ذبح کیا ہے, رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. جی ہاں بھائی, آپ نے قربانی کر لی ہے. جی قربانی میں نے کی ہے. آپ نے فرمایا, من ذبح قبل الصلاۃ, اور جس نے نماز سے پہلے قربانی ذبح کر لی ہے, جس نے عید الاضحیٰ کی نماز نہیں پڑھی ہے اور عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے جانور کو ذبح کر دیا ہے, اس نے قربانی نہیں کی بلکہ اس نے اپنے لیے جانور کو ذبح کیا ہے, گوشت کھانے کے لیے. اس نے سنت کو زندہ کرنے کے لیے ذبح نہیں کیا, اس کی جگہ اور جانور کو ذبح کر. اور جس نے نماز پڑھ کے جانور کو ذبح کیا ہے, اس نے فقط اصحاب سنت نہ, اس نے میں محمد رسول اللہ کی سنت کو زندہ کر. حضرات, پتہ چلا اعمال کی قبولیت کے لیے قربانی اور حج کی قبولیت کے لیے تیسری شرط سنت نبوی کے عین مطابق ہونا چاہیے. اگر تیرے اعمال میں, تیری قربانی میں سنت نبوی نہیں ہے تو پھر سوچ اس بات سے کو کہ تیرا پیسہ, تیرا وقت, تیرا یہ جانور ذبح کرنا رہے گا اور بیکار رہے گا. اور اس سے اور ایک بات سمجھ آئی, فصلی لربک وانحر, اور نماز پر بعد میں قربانی کر کے میرے رسول کو حکم ہوا. قل ان صلاتی ونسکی سے یہ پیغام ملا, پہلے نماز بعد میں قربانی. عید والے دن پہلے نماز
پتہ چلا کہ قربانی کرنے والا نمازی ہونا چاہیے. کتنے بے نماز دندناتے پھرتے بڑے شوق سے ساری زندگی نماز کے کبھی قریب نہیں گیا اور قربانی کرنے میں سب سے پہلے کیوں جی ناک نہیں رہتا. یہ ناک رکھنے کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ قربانی کر رہا. حضرات مال پاک ہونا چاہیے، اخلاص شرط ہے، نماز شرط ہے، عقیدے کا درست ہونا شرط ہے، اور سنت کے عین مطابق قربانی کرنا یہ شرط ہے. کہا جانور بے عیب ہونا چاہیے. تیری زندگی جوانی میں اللہ کو بڑی پسند ہے. جوانی میں اگر کوئی عبادت کرے گا نا تو اللہ کو بڑا محبوب لگے گا. اور اسی طرح جو جانور بے عیب ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں قربان کیا جائے نا تو وہ اللہ کو بڑا محبوب اور پسند ہے. کہا کیسا ہونا چاہیے؟ وہ جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، وہ کانا ہو، بہنگا جانور ہو. وہ جانور جو لنگڑا کر چلے اس کا لنگڑا کر چلنا واضح ہو. وہ جانور جو لاغر ہو، جس کی ہڈیوں میں مخ نہ ہو، کمزور ہو، ایسا جانور قربان نہ کرنا. خارش والا پاگل جانور قربان نہ کرنا. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. یہ سنت نبوی کے عین مطابق نہیں ہے. میرے رسول نے کیے تھے املحین اقرنین، دو تھے مینڈے اور آپ نے وہ سینگوں والے تھے اور کھسی بھی تھے. آپ نے اپنے ہاتھ سے ان کا قبلہ رخ کر کے اللہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھ سے ان کو ذبح کیا اور قربان کیا. سنت نبوی یہ ہے کہ جانور بے عیب ہونا چاہیے، اور یہ پیغام ملتا ہے جانور بے عیب ہونے سے کہ یہ جانور بے عیب ہے نا تو اللہ کو پسند ہے. اسی طرح تیری زندگی بھی بے عیب ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ہزاروں عیب تیری زندگی میں پڑے اور تو قربانیاں اور حج زکاتیں کرتا. اپنی زندگی سے ان عیوب کو، ان خامیوں کو دور کر. آئیے اگر کسی کے پاس قربانی کی طاقت نہیں ہے تو اس کو بھی کہا اگر قربانی کا ثواب چاہتا ہے نا تو ایک عمل کر دے. یہ 10 ذوالحج کے دن ہیں، دنیا کے ایام میں افضل ترین دن ہیں. ان کی قدر تو کر لے. حجامت 11 ذوالحج جس دن عید ہو نا، عید پڑھ کے کرنا. ناخن نہیں کاٹنے، بال نہیں کاٹنے، اور اس دن کر لینا. قربانی کا ثواب پھر نامہ اعمال میں اللہ لکھ دے گا. یہ غریبوں کی قربانی. کہا کچھ نہیں کر سکتا، چاہتا ہے کہ یہ 9 عرفات کا دن ہے، حاجی عرفات کے میدان میں ہوں گے. میرے رسول نے فرمایا سارے نبیوں نے اس کلمہ کو، اس صدا کو بلند کیا ہے، اور عرفات والے دن جو دعا کی جاتی ہے وہ وہی مقبول دعا ہے، دنیا کی بہترین دعا ہے، دنیا کا بہترین کلمہ ہے. وہ آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت. کہا وہ ادھر صدائیں یہ بلند کر رہا ہے اور ادھر رہنے والا روزہ رکھ رہا ہے 9 عرفہ کا. یکفر السنۃ الماضیۃ الباقیہ. اللہ رب العزت آئندہ سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. پورے سال کے گناہوں کی معافی صرف ایک روزہ رکھنے سے. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ حج کے ایام میں رب کے سامنے قربانیاں پیش کریں، اور اگر مال کی قربانی دینی پڑے تو مال کی قربانی پیش کریں، اگر اولاد کی قربانی دینی پڑے تو اولاد کی قربانی پیش کریں، اگر جان کی قربانی دینی پڑے تو جان کی قربانی پیش کیجئے اللہ اور اس کے رسول کے دین کے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم وللسائلین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا المسنة. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا وقت نماز عید کے بعد بیان کیا، اور قربانی کے جانور کی جو
مدت اور عدت بیان کی ہے، عمر بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ جو جانور آپ ذبح کرنا چاہتے ہیں اس کے 2 دانت چیک کریں، دودھ والے، اگر وہ گرے ہوئے ہیں تو وہ جانور ذبح کر سکتے، یعنی دوندا جانور، اگر وہ دوندا نہیں ہے، اس کی عمر 40 سال ہے، 50 سال ہے، دوندا نہیں ہے، وہ سنت کے عین مطابق نہیں ہے۔ اسی طرح بہیمت الانعام، بکری ہے، بھیڑ ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، یہ قربانی سنت ہے، یہ سنت سے ثابت ہے اور سنتوں کو زندہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو گائے نہیں ملتی، بکری نہیں ملتی، اضطراری حالت ہے، تو پھر جو کٹا اختیار کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ شرط سنت یہ ہے کہ آپ گائے کریں، بکری کریں، بھیڑ کریں یا اونٹ کریں، اونٹ کو ناحق کرنا چاہیے۔ یہ جو ہمارے ہاں نیا کٹا کھدا ہوا ہے نا، کٹے کے جانور، کٹے کے شوقین، یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، اس میں اختلاف۔ سنت یہی ہے کہ وہی جانور ذبح کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔